آج اسی وقت اگر ہم پہ موت آ جائے تو کیا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیں گے، خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائے گا؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر آج کا کلام ضرور سنیے گا، تاکہ اگر آپ کا یقین ناقص ہے تو وہ مضبوط ہو جائے، اور اگر یقین نہیں ہے تو یقین بن جائے۔ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں داخلے کی 7 چابیاں، اگر آپ کے پاس یہ چابیاں ہیں تو آپ پالوس رسول کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا مسیح اور میرا مرنا نفع ہے۔ آپ موت کے لیے تیار ہیں، بھاگ نہیں رہے کہ موت سے بچ جائیں۔ جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بادشاہی کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم زندہ ہیں تو بھی مسیح کو جلال دیتے ہیں، اور اگر موت آ بھی جائے تو بھی نفع ہے۔ تو 7 keys to enter in the eternal life after death۔ تو آج اس پہ غور کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیا، بپتسمہ لے لیا اور اس ضیافت میں شامل بھی ہو گئے، خداوند یسوع کا بدن اور خون بھی کھا لیا، پاک کی شام میں شامل ہو گئے، that's it۔ اب ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمارے انتظار میں ہے، وہ ہمیں دے چکا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ مل چکا ہے۔ یہ وہ بہکاوا ہے، یہ وہ چکرویو ہے، یہ وہ جال ہے جو ابلیس ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، کلام میں ہی رہتے ہوئے، مسیحت میں ہی رہتے ہوئے وہ اپنے چکرویو میں ہمیں پھنساتا ہے۔ اور آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو یہ عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کہا تھا خدا نے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم آسمان پہ جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے تو کہیں گے کہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، بڑا مقدس بندہ تھا، بڑے اچھے کام کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا، پتہ چلے وہ بندہ آسمان کی بادشاہی تے جان جو گئے۔ اور آج لاتعداد جنازے فیک ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص مرا ہے اس کے پاس یہ چابیاں نہیں۔ جنازے میں شامل لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چابیاں اس شخص کے پاس نہیں ہیں، پھر بھی پاسٹر پلپٹ پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ مسیح میں ہمارا بھائی بہن سو گیا۔ کیا وہ مسیح میں سوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہم خدا کے حضور میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ خدا کا خادم جنازہ پڑھتا ہی نہیں۔
جو ایسے جنازوں سے آج بھی انکار کر دیتا ہے اور اپنے کلیسیا میں کہتے ہیں کہ اگر جنازہ میرے سے پڑھوانا ہے تو پہلے یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں خدا کے حضور میں جھوٹ نہ ہو، بلکہ باواز بلند کہوں کہ یہ بھائی، یہ بہن مسیح یسوع میں سو گئی ہے۔ عزیزو، کیا واقعہ ہی سوتے ہیں؟ کیا واقعی حقیقی نئی پیدائش ہم سب نے پائی؟ کتنوں نے حقیقی نئی پیدائش پائی؟ ذرا ہاتھ بلند کیجئے خدا کے حضور میں، اپنی اس ہاتھ کی بلندی پر قائم رہیے گا تاکہ جب ہم دعا کریں خدا کے حضور میں تو ہم بہتر طور پہ دعا کر سکیں اپنے ہاتھ کی بلندی کا۔ عزیزو، ہم سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ لے لیا، نئی پیدائش پا لی۔ شاید آج بہت سے لوگوں نے حقیقی نئی پیدائش یہی سمجھتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ نئی پیدائش تو پاتے ہیں، نئی پیدائش کا مطلب کیا ہے؟ نئی پیدائش کا مطلب ہے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، کایا پلٹ جانا، بدل جانا۔ ایک شخص نئی پیدائش پانے سے پہلے بھی ویسے تھا، بعد میں بھی ویسے ہی ہے، صرف اس کے پاس لائسنس یہ ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا ہو۔ کیا جب وہ مسیح میں سوئے گا تو کیا وہ واقعی مسیح میں سوتا ہے؟ کیونکہ یہ ذہن میں ابلیس ہمارے اطمینان اور تسلی پیدا کرتا ہے، اور بپتسمہ لیا ہے، بچ گئے ہیں۔ کلام کے اندر کہ ابھی ہم نے حوالہ بھی پڑھا کلام کے اندر کہ جو میرا بدن کھاتا، میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا، وہ مجھ میں قائم رہتا، میں اس میں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ہم تو سوتے ہیں، اب سوئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے کام بھی کیے رہا کہ معافی مل جائے گی، اس کا خون کافی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھوتا، پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ ساری آیتیں ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، ابلیس کلام کو ایک ایک باب کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہی آپ کی کامل نجات کا بندوبست کرتا ہے تاکہ آپ کاملیت کے ساتھ ہمیشہ کی عبدالآباد اس بھٹی میں جائیں جہاں پہ رونا اور دانت پیسنا ہے اور جہاں کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ یہ وہی کام کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پاک روح ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ پاک روح کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آگے چلتے ہیں، متی کی انجیل میں 7واں باب اس کی 21ویں آیت میں درج ہے کہ جو میرے باپ کی مرضی کو چلتا ہے وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اور وہاں پہ کچھ خاص لکھا ہو کہ بہت سے مجھے کہیں ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے روحیں بچائی، اور وہ یسوع کہتا ہے کہ میں ان سے کہوں گا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں ہوئی۔
ایسے لا تعداد خدا کے خادم، کلام سنانے والے، مشنریز، بشپس، پاسٹرز دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں جو یہ الفاظ ضرور سنیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی شاندار کلیسیاں ہیں، بڑے شاندار گرجے ہیں اور بڑا ہی روحانی شخص۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، اگر ایسا ہوتا تو خداوند یسوع مسیح یہ کبھی نہ کرتا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ اس لیے متی 6 باب اس کی 33ویں آیت دیکھیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ 6 باب 33ویں آیت پڑھ دیں۔ پڑھ دیں۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ 34ویں آیت بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پہلے بادشاہی کی تلاش کرو، پہلے ہمیں یہ کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ اگر میں آج مر جاؤں تو I have these keys۔ یہ خدا آپ کو نہیں بتائے گا، یہ خدا جیسے توبہ تک آپ کی نوبت پہنچتی ہے ویسے آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو ان کیز کو لینے کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جیے یا مرے خدا بندی کے۔ آج موت آ جائے نو پرابلم، آسمان کی بادشاہی میں، کیونکہ ہم نے ان کیز کو استعمال کر کے دیکھا ہے، یہ کیز کام کرتی ہے، یہ پرفیکٹ ان تالوں میں جا کر ان تالوں کو کھولتی ہے۔ ہم نے ان کیز کو آزمایا ہے، اس لیے ہم تسلی میں ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں ضرور جائیں گے اور ضرور ہمیشہ کی زندگی کا راج پہنیں گے۔ ابدی زندگی کا راستہ تنگ ہے، سکڑا ہے، تو یہ کیز ہی ہیں جو سکڑے راستے میں ہمیں چلنے میں مدد کرتی ہے۔ غور کیجئے گا، ہمارے پاس اگر آج مر جائیں تو یہ کیز ہیں۔ نمبر 1، پہلی کی، پہلی چابی، راست بازی کی بھوک پیاس، راست بازی کی بھوک پیاس، hunger and thirst for the righteousness۔ یہ کی ہم سب کے پاس ہے۔ متی کی انجیل 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ کیا ہم آسودہ ہیں؟ یہ پہلی چابی کا ذکر ہے۔
کیا ہماری روحانی زمین سیراب ہے؟ کیا ہماری روحانی زمین کو پانی کھاد ملتا ہے؟ کیا وہ زرخیز ہے؟ اگر نہیں ہے تو پہلی کی ہی نہیں ہے. ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں. جدوں مل جائے ٹھیک ہے، جدوں نہ ملے گا. دوسرا تimotheus کا خط اس کا دوسرا باب 22 آیت پہ لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے باہر اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا تعلق ہو. آج کتنے راست باز جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کتنے پاک دل ہیں؟ عزیزو، بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمال تک پہنچنا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری سمت کیا ہے. ہم نے تکمیل نہیں کرنی، ہماری سمت درست ہونی چاہیے. کیا ہم سکڑے راستے پر ہیں؟ یہ ہماری ڈائریکشن ہے. اگر یہ ڈائریکشن ہے تو پھر کمال بھی ہوگا، تکمیل بھی ہوگی، کامل بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کیونکہ آپ یہ چابی رکھتے ہیں. راستی سے چلنے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے وہ کون سا دن تھا جب آپ نے خود سے پاک روح کا حکم مانتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کیا؟ کیا بپتسمہ سے پہلے کیا؟ کیا روز کرتے ہیں؟ یا جب گناہ کر لیتے ہیں تب بیٹھ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ راست باز کا مطلب ہے راستی کے کام کرنے والا، درست کام کرنے والا، صحیح کام کرنے والا، خدا کے پسندیدہ کام کرنے والا شخص راست باز. تو کیا کریں؟ کیا ایک ہی دفعہ توبہ کی کافی ہے؟ کیا اس توبہ سے آپ کا جسم دھل گیا اس کے بعد وہ گناہ ہی نہیں کرتا؟ خدا کا کلام ہم نے پلٹ دیا، ایک ہی توبہ کافی ہے. راست باز ہونے کے لیے ہمیں مسیح کا نظر آنا ضرور ہے. مسیح کا نظر آنا ضرور ہے. اور پتہ مسیح اس پہلی چابی میں کیسے نظر آتا ہے؟ مثال دوں گا، سب کو سمجھ آئی. بیٹا گھر سے باہر ہے، ماں باپ گھر میں، اور بیٹا جو ہے وہ اس کو فکر ہے، جو اس کو کہتا نا یار 2 منٹ پیدل رہنے یار پاپا جی ناراض ہوں گے، میں نے نہیں امی ذرا کر کے روٹی نہیں جاتا، میں نے کہا جانا. جو کہے گا اس کے منہ پہ یہی الفاظ ہوں گے، ماما پاپا انتظار کر رہے ہوں گے، ماما پاپا نے تو مجھے چھوڑنا نہیں، جانا میں نے گھر جانا. اس کو کہتے ہیں بھوک اور پیاس، کہ ہر وقت ہم اپنے زندہ خدا کے اس خوف میں، اس ڈر میں رہتے ہوئے
ڈرتے کانپتے اس کی حضوری میں رہیں، پھر راستی کے کام ہوں گے۔ وہ جو ماما پاپا کا خوف ہے نا، وہ آپ کو بہت سی غلطیوں سے بچا لے گا۔ وہ خدا کا خوف جو ہے وہ آپ کو بہت سی غلطیوں سے بچا لے گا، کیونکہ آپ کا دھیان اس پر ہے۔ تو کیا یہ راست بازی کی بک ہے؟ کیا آج ہم راست بازی کے لیے دنیا کی خواہشوں، رنگینیوں، آسائشوں، مستقبل کی فکر کو چھوڑتے ہیں؟ اپائنٹمنٹ پہلے یار، اچھا یار وہ بس 2 گیمر والا ہے، بس اس کے بعد چلا جائے 2 گیمیں لگا لی، اچھا بھائی اور 2 منٹ اور بیٹھ جا، کچھ نہیں کہتے ماما پاپا، کل کیا ہم چھوڑتے؟ کیا ہم خدا کے لیے اس دنیا کی آسائشوں کو، رنگینیوں کو، خواہشوں کو چھوڑتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان اپنے مستقبل کی فکر میں ہیں۔ نوجوانوں سے یہ پوچھیں، کیا آپ نے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ پار کیا ہے؟ کیا آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ کیا ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے گا؟ کیا باپ دادا کے ساتھ آپ بھی وہاں پہ خدا کے حضور میں ہوں گے؟ آج نوجوانوں کو اپنے مستقبل کا فکر ہے، مستقبل بنانے والے کا فکر نہیں ہے۔ آج بہت سے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اپنا مستقبل بنا کے یا تو نشوں میں چلے جاتے ہیں یا اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایسا مستقبل بنانے کا کیا فائدہ؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں۔ ہم لاکھ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے آپ نہیں لے سکتے، جو مرضی کر لیں۔ اس لیے پہلی چابی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، ہمیں مرتے ہوئے آج یا جب بھی ہم پہ وقت ہے، ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا میں ملنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری چابی سچائی میں چلنا، واک ان ٹروتھ۔ سچائی، دوسرا تموتھیوس کا خط، اس کا دوسرا باب 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک لکھا ہے، یہاں حق کی محبت کو اختیار نہ کیا، یہ لفظ وہاں پہ لکھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کو جانتے تھے۔ آج ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا ہم خداوند کو نہیں جانتے؟ باپ بیٹا روح القدس کو نہیں جانتے؟ ان کے ادوار کو نہیں جانتے؟ کون کس وقت آیا، کس وقت رہا، آج کون ہے، یہ کون سا دور چل رہا ہے، کیا ہمیں نہیں پتا؟ کیا ہمیں کلام کا نہیں پتا؟ پتا ہے اس آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حق کی محبت کو اختیار نہ کیا۔ اختیار مطلب وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے، وہ اس حق کی محبت پر چل سکتے تھے، چلے نہیں۔ آج ہمارے پاس وہ سچائی کا کلام موجود ہے، وہ حق جس نے خود کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں،
وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو جانتے، اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اس میں چلتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ججمنٹ پہ کہ مینوں پتا نہیں سی، ہم جانتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں۔ سچائی ہمارے پاس موجود ہے۔ سچائی یعنی خدا کا کلام ہے آپ کے پاس، آپ کے گھروں میں صاف کپڑوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھے ہوں ہے ہمارے پاس، ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں چلنا نہیں چاہتے۔ سچائی میں چلنا، ہم کلام پڑھیں بے شک بغیر سمجھے پڑھیں، لیکن کلام پڑھیں۔ کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ان پڑھ کو یہ کلام خدا سمجھا دیتا ہے۔ وہ اچھا مددگار جو ہے وہ ان پڑھ کو کلام پڑھنا بھی سکھا دیتا ہے، کلام کے بھید بھی بتا دیتا ہے، اور اپنا سورما بنا کر اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اس کلام میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ خالی اگر بغیر سمجھے اس کو آپ پڑھ ہی لیں تو یہ سچائی آپ کو آزاد کروا دے گی۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب 21 آیت میں لکھا ہے، تم سچائی کو نہیں جانتے بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ ابھی میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا کہ پاک روح جھوٹ نہیں بول سکتا اور جھوٹے کا ساتھ دے نہیں سکتا۔ اگر آپ سچائی پر ہیں، اگر آپ راستے پر چلتے ہیں تو ضرور پاک روح آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے ایڑے ٹیڑے راستے سیدھے بناتا ہے اور آپ کو آسودہ کرتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کے اندر سچائی نہیں ہے، تو پھر دوسری چابی بھی نہیں ہے۔ اب ہاتھ جو بلند ہوئے تھے تو ذرا دھیان سے سوچتے رہیے۔ پہلا یوحنا کا خط 3 باب 18 آیت میں لکھا ہے، اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ ہم محبت رکھتے ہیں دکھاوے کی، ہم محبت رکھتے ہیں ریاکارانہ، ہم اس سچائی سے ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر ہم نے 100 لوگوں سے محبت رکھی تو اس میں سے بامشکل 5 ہوں گے جو آپ کے دل کے قریب ہیں، یا آپ کے بہن بھائی ہیں، یا آپ کے بہت کلوز دوست ہیں۔ تو کلام کہتا ہے اگر تم نے اپنوں سے محبت کی تو کیا کی؟ اس لیے سچائی سے جب ہم معمور ہوتے ہیں تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، پھر ہم ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہر ایک ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمسائے سے محبت رکھنے کا پہلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اگر سچائی پر ہیں، اس کلام کی سچائی ہمارے اندر ہے، تو ہم ضرور محبت رکھیں گے، ریاکارانہ نہیں۔ اور اکثر لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ضرور اس کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا شاید کوئی مطلب ہے آپ کا، لیکن یہ تو ثابت ہوتا ہے۔
اوکے، اس کے بعد لکھا ہے جی یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا 8واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیا، پاک شراکت میں شامل ہو گئے، ہم شریعت کی غلامی سے آزاد ہو گئے، ہم گناہوں سے آزاد ہو گئے، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے مادر پدر آزاد کر دیا۔ یہ وہ خام خیالی ہے جو ابلیس ہمارے اندر ڈالتا ہے، تاکہ ہم اس سچائی سے واقف نہ ہوں۔ اسی لیے ہم منہ میں بغل میں چھری، منہ میں رام رام والا کام کرتے ہیں کہ الفاظ یہ جپتے ہیں اور کلام ہم نے لپیٹ کے اپنے گھروں میں رکھے ہیں۔ اس سچائی کو لپیٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو اس جہان کا خدا ہے اس نے ہمارے اندر وہم ڈال دیا، بس کافی ہے ہمیں کلام پڑھتا رہے گا، بس ٹھیک ہے وہ حکم مانتے لیا، ختم ہو گئی گل، تو ہوئے شادی زندگی دوبارہ سے۔ وہ کلام پڑھنے نہیں دیتا، سچائی سے واقف ہونے نہیں دیتا۔ عزیزو، یوحنا 17واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ کیا ہم کلام پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کلام کے وسیلہ سے مقدس ہوئے ہیں؟ کتنے ہیں جو کلام کو پڑھتے ہیں؟ بے شک نہ سمجھیں لیکن پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان سے پوچھیں کلام پڑھا، اور پاجی صاحب سمجھ نہیں ہوتی، پڑھنا کی بھئی سمجھ تو سکالرز کو بھی نہیں آتی، پھر وہی چھڑ دیں۔ کلام اس سچائی کو پڑھنا ہے، سمجھانا، واقف کروانا، بھید پیش کرنا پاک روح کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لیکن جو سچائی خدا نے آپ کے سپرد کی ہے اس سے واقف تو ہو، تاکہ آپ آزاد ہو سکیں، حقیقی طور پہ آپ آزاد ہو، آپ کو حقیقی نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہو۔ ہم اسی نئی پیدائش کا تجربہ لیے بیٹھے ہیں جو بپتسمہ لے کے ملتی ہے۔ عزیزو، افسیوں کے خط میں لکھا ہے 4واں باب 23-24 آیت میں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ، درمیانی جگہ جو ہے وہ بدی سے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہم وچے مکائی رکھنے ہیں، لوگ کی کہن گے نہ کر دیتا تو لوگ کی کہن گے، ہاں کر دیتا تو لوگ کی کہن گے۔ آج ہم دنیا کی فکر میں ہیں، انسانوں کی فکر میں ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سلوٹ کریں، راہ گزرتے لوگ ہمیں سلام کریں، بڑے بڑے افسر ہمیں جانیں، ہمارے تعلقات ہوں، ہر جگہ پہ ہم چھائے ہوں دنیا میں۔ تو وہ جس کی یہ دنیا ہے وہ آپ کو جانتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی فکر میں رہیں گے تو خدا سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہے۔ عزیزو، افسیوں 5واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی
اور سچائی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نور کے فرزند ہیں تو پھر فرزندوں کی طرح چلنا بھی چاہیے، اور اس فرزندگی میں سب سے پہلے سچائی کی راست بازی ہے۔ اگر آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو پھر سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو پہلی دوسری چابی ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہے، دونوں کو ہی نہیں۔ تیسری چابی فروٹس آف اسپرٹ، روح کے پھل۔ کلام کہتا ہے کہ اگر ہم نے شریعت کو پورا کیا اور ایک بات کو چھوڑ دیا تو سمجھو ساری شریعت پہ عمل نہیں کیا۔ تو غلطیوں کے خط 5واں باب اس کی 22ویں 23 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ کیا یہ پھل ہیں؟ آپ دعوے دار ہیں کہ یہ درخت جو ہے یہ دریا یا نہر یا ندی کے کنارے لگا ہوا ہے، ہر وقت پانی سے سیراب رہتا ہے، زرخیز زمین ہے، اور مزے کی بات ہے درخت کی ڈالیاں خالی ہیں، پتے ہی ہیں، پھل نہیں ہیں۔ تو ایسا درخت جو بے پھل وہ کاٹ ڈالا اور آگ میں جلایا جاتا۔ عزیزو، متی کی انجیل 7واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ساری پہچان جڑی ہے وہ آج تیجی چابی جے۔ اگر ہم یہ پھل رکھتے ہوں گے تو اس تنگ اور سکڑے راستے میں سے گزر کے اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ پھل لگنا ضرور ہے۔ یہ خدا نہیں لگائے گا پھل، یہ ہمیں خود لگانے ہیں۔ سچائی کے کلام سے واقف ہونا ہے، جب سچائی ہمیں آزاد کرے گی تو یہ پھل جو ہے ہمارے اندر لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر پہلا پھل کیا ہوگا؟ محبت، بے ریا محبت، بغیر مطلب کے نہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں تیرے کو بہت روپیے نے، تیرے کو ویلا، تو ویلا جو ہے اسی لیے محبت پالی، ایسی بات ہے۔ بے ریا محبت مطلب کوئی نہ ہو، آپ محبت کرتے ہیں۔ خوشی، اپنے کام کے لیے اپنے مطلب کی بات ہو گئی تو خوش ہو گئے، ورنہ منہ بسور کے سکھا نے 12 بجے ہوں۔ اپنی مرضی کی بات ہوئی تو خوش ہو لیا، نہیں تو تجھے منہ بیک کے بازار ہو چلے جاتے۔ خوشی روح کا پھل ہے۔ ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس کوئی کام نہیں تھا تو تسی گیت گاؤں ڈے گنگناؤں ڈے، آپ کے اندر خوشی۔ میں نے زندگی میں 3-4 جنازے ایسے پڑھے ہیں یا ان جنازوں میں شامل تھا جن پہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں سو گئے۔ باقی پتہ نہیں کتنے جنازے ٹائم کیتے ہیں، کتنے پڑھے ہیں، میں ہاتھ بلند نہیں کر سکتا۔ عزیزو،
खाली, सच्चाई के मनकर, रास्तबाजी से खाली। और कहते हैं कि हमसे बड़ा तो मसीही कोई है नहीं। बात तो ऐसे ठेकेदार है, हमें लगता है मसीहत तो ही है इस तरह में। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मसीहत में छोड़ते हैं कि उसको लपेटना भी मुश्किल होता है। अजीजों, दरख्त अगर फलदार है तो फल शाखों पर भी नजर आएगा ना। कभी तने पे फल लगे देखेंगे, फल तो शाखों पे लगते हैं। तो अगर शाखें बेफल हैं, इसका मतलब है there is something wrong with the तना। क्योंकि वहां से खुराक मिलती है शाखों को, और अगर शाखें बेफल हैं, इसका मतलब है रूट जो है उसमें दाल में काला है। जो शाखें बेफल हैं, या शाखें मुरझा गई, या दरख्त सूख गई, उसकी बुनियाद में कुछ है। तो हमें बुनियाद पे भी गौर करना है, जड़ों पे भी, तने पे भी, और शाखों पे भी, और जगह जहां पे वो लगाया गया है। रूह के फल असल में, गौर से सुनिएगा, रूह के फल असल में सबूत है ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का। आपकी जिंदगी यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अगर काया पलटी है तो आपके अंदर फल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है काया पलट गई। अगर नहीं है तो काया कोई नहीं जो पलटी, इस जहान का खुदा आपको फरेब दे रहा है। वो जो खुदा के बेटे से कलाम की जुबान में कलाम से जवाब दे सकता है कि ऐसी तुसी तो कुछ भी नहीं। हम समझते हैं पाक रूह हमसे हम कलाम हो रहा है। बाज लोग मेरे हम खिदमत या मेंबरान जो कलीसियाओं के हैं, वो समझते हैं हमने रोया देखी और रोया में हमने ये देखा। इस जहान का खुदा रोया से बढ़ के भी आपको बहुत कुछ दिखा सकता है। बात तो ये है कि अगर तो उस रोया में रास्तबाजी की भूख और प्यास है, अगर उस रोया में सच्चाई पाई जाती है, अगर उस रोया में रूह के फलों का कोई ताल्लुक है, तो वो रोया जरूर पाक रूह की तरफ से है। अगर ऐसा कोई लिंक नहीं है तो वो रोया इब्लीस की तरफ से आपको दिखाई गई है। आपने अच्छा ख्वाब देखा, आपने डरावना ख्वाब देखा। क्या डरावने ख्वाब आन तो पहले तो नोला आके दसिया क्या असी के डरावना ख्वाब आन लगा। पर्दा स्क्रीन वही चलती है जो अच्छे ख्वाब के लिए भी चलती है या बुरे ख्वाब के लिए भी चलती है। पर्दा एक ही है, इसीलिए रोया जो है उसके लिए पर्दा एक ही है। बेशक उस पे इब्लीसी ताकतों का हमला हो या पाक रूह आपसे हमकलाम हो, अगर आप खुदा के पाक रूह से मामूर है, अगर आप इस लायक हैं कि पाक रूह आपको रोया के जरिए से हमकलाम हो, तो जरूर उस पर्दे पे पाक रूह का कब्जा है। अगर सिर्फ ईमान लाना ही निजात है
تو پھر یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. یہ مطلب ہے پھر شیطان بھی نجات پا گیا. اگر خالی ایمان لانے سے ہی، ابھی جواب میں نے مانگے تھے تو ایک بہن نے کہا تھا کہ ایمان سے ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، تو پھر تو شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ بھی بادشاہی سے سارے نالی ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ خوبیاں، یہ نشانیاں، یہ اشارات، یہ کیز ہونا ضرور ہے. اور اگر آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے آپ کو یہ چابیاں نظر آ جائیں گی. اگر نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ چابیاں ہر وقت آپ دیکھتے رہیں کہ کون سی چابی مسنگ ہے. آگے بڑھتے ہیں عزیزوں. یسوع کہتا ہے کہ میری تمہارے سے واقفیت نہیں، ساتواں پابندی کیجیے. تو تمام چرچ ورکرز کو، پاسٹرز کو، بشپس کو، تمام مشنریز کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کی یسوع کے ساتھ واقفیت ہے؟ کیا ان کے اندر روح کے پل ہے؟ آپ جن پادریوں کی عزت کرتے ہیں، جن پادریوں کے پیچھے آپ دھکے کھاتے ہیں، کیا وہ پادری آپ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا وہ پادری تحمل مزاج ہے کہ کوبرے کو ڈگے پہ دیں؟ کیا پادری خوش ہے کہ آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں تو منہ سے 12 بج جائیں؟ کیا وہ مہربان ہے؟ وہ بیر یا نیکی آپ سے کرتا ہے؟ آپ کو کھڈے میں گرنے تو نہیں دیتا؟ آپ سے نجائز اون یا کھال تو نہیں مانگتا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے؟ اگر ایسے روح کے پھل آج کے ان تمام پاسٹرز، ورکرز، بشپس، مشنریز کے، ورکرز کے، ممبرز کے پاس نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس یہ چابی موجود نہیں ہے. عزیزو، جتنا مرضی بڑا چرچ بنا لیں، جتنی بڑی مرضی منسٹری بنا لیں، اگر آپ حلیم نہیں ہیں، فروتن نہیں ہیں، محبت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ دنیاوی چرچ بزنس ہو سکتا ہے، روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ہم بیچارے معصوم مسیحی پھنس جانے ہیں انہوں نے کھو جانے. اسی لیے کلام گھر میں پڑھا کریں، بآواز بلند پڑھا کریں، تاکہ بے شک سمجھ آئے نہ آئے کلام آپ کو آزاد کرے گا.